اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ والے خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے اپنی زندگی میں کبھی لڑکی نہیں دیکھی، اتنی حسین جتنی کہ میں نے خواب کے اندر وہ دیکھی کہ حسین تھی۔ اس کی جتنی حسین لڑکی، خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ ویسی خوشبو میں نے کبھی بھی نہیں سونگھی۔ ایک تو یہ کہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی کہ اس جیسی عمر بھر کبھی نہیں دیکھی، اور دوسرا یہ کہ اس کے جسم میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ اس جیسی کبھی خوشبو سونگھی نہیں گئی تھی۔ اتنی تیز اور عمدہ قسم کی خوشبو اس کے جسم سے مہک رہی تھی۔ اب اس لڑکی نے مجھے کاغذ کا ایک پرچہ دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ 3 شعر لکھے ہوئے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو کر سو گیا۔ اور یہ کہ انسان کو جب نیند آنے لگتی ہے، اور یہ کہ نیند بہت ہی اچھے طریقے سے انسان کو آنے لگتی ہے، عمدہ طریقے، پھر انسان کو کیا کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ انسان نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے کیا ہے کہ غافل ہو گیا۔ اور وہ بالا خانے بھی ایسے کہ جن کے اندر انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پرچے کے اندر جو شعر وغیرہ لکھے تھے ان کا مطلب بھی یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا، جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی مجھے نیند آنے لگتی اور یہ کہ یہ اشعار یاد آتے ہیں تو میری نیند اڑ جاتی۔ یہ ہوتی ہے کہ ایک اللہ والوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ کس طریقے سے کہ جب وہ عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازتے رہتے ہیں، اور جب وہ کسی عذر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے، الغرض کسی بھی وجہ سے جب وہ عبادت سے دور ہوتے ہیں اور یہ کہ عبادت کو تھوڑا سا ترک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور یہ کہ ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا کس طرح ثبوت دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی وجہ سے اپنی عبادت کو ترک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عبادت کے اندر واپس آ جائیں، عبادت چھوڑنے والے نہ بنیں، بلکہ عبادت کے اندر ایک مستقل مزاجی پیدا کرنے والے بنیں۔ جیسے کہ گزشتہ واقعے کے اندر بھی نوجوان کا جو واقعہ گزرا ہے، اس کے اندر بھی کیا اس نے جو ایک رات عبادت چھوڑی، تہجد کی نماز چھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کی تمام عبادتوں کا پردہ کھول دیا کہ جو گزشتہ راتوں کے اندر جو تو تہجد وغیرہ پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کی وجہ سے تیرے لیے کتنی حسین لڑکیاں پیدا کیں، اور یہ کہ جب تو نے ایک رات عبادت نہیں کی، تہجد نہیں پڑھی، تو اس کا وبال کیا ہوا کہ اس رات کی لڑکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی بدصورت پیدا کیا۔ تو یہاں بھی ہے کہ وہ کیسی عمدہ، حسین، نہایت ہی خوبصورت لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ وہ بزرگ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس جیسی لڑکی کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور یہ کہ اس کے جسم سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ اس جیسی میں نے کبھی خوشبو بھی نہیں سونگھی۔ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات انسان کے لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی عبادت کے لیے ورگلا رہے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ عبادت کے لیے ہمہ تن اور یہ کہ ہمہ وقت اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی مدد و نصرت فرماتے ہیں، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور وہ بندے بھی ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ہر کام کو کیا ہے کہ بنا کے رکھتے ہیں،
انہیں کسی بھی کام کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ جب تک کیا کہ وہ عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو بناتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر یہی سبق ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، خواہ چلتے پھرتے ہوں یا اٹھتے بیٹھتے ہوں، کسی بھی طرح ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو راہ راست پر چلائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔